والإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء إنما السبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور سورة زخرف مكية بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأسواكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون
يسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون الذي فطرني فيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل على هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين وجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه العلم للساعة فلا تمتغن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات
قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي يورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون صدق جزاک اللہ خیرن واسن الجزاء فی الدارین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں خیریں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جنت اور آخرت میں وسیع جنت عطا فرمائے۔ جب کبھی آپ لوگوں کا زوم میٹنگ نہ مل رہی ہو تو پرانے کسی لنک پہ جا کے نا پھر سے کر لیا کریں۔ ابھی میں نے یہی کیا، پرانے کسی لنک سے 2-4 دن پہلے کے لنک سے آ جایا کریں، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا۔ شروع کرتے ہیں جہاں سے سلسلہ چھوڑا تھا، منقطع فرمایا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے، جگہ سے دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کافی اللہ پاک نے کرم کر دیا الحمدللہ رب العالمین کہ قرآن کا کافی حصہ اللہ پاک نے الحمدللہ رب العالمین ہمارا مکمل کروا دیا ہے۔ اب باقی کا جو رہ گیا ہے اللہ پاک اپنا کرم کریں گے، اور بس دعا میں یاد رکھیں۔ اور باقی یہ ہے کہ رکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے کورسز ہیں۔ صورت انفال چل رہی ہے جو کہ بہت آپ کو پتہ ہے ہر رخ سے جہاد کے متعلق ہے اور بہت خوبصورت صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 1 سیکنڈ یہ میوٹ کر لوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت دخانی مکیہ۔ سورت دخان جو ہے وہ
جمعہ کے دن پڑھنے کا بھی بہت ثواب ہے اس کا، سورہ دخان کا کوشش کریں جمعہ کے دن۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ہماری کلاس میں بھی بہت سی لوگوں کی یہ ترتیب ہے کہ ہم سورہ کہف اور صافات، جمعہ اور یہ دخان کا بھی کرنے اس میں، تو یہ پڑھا کریں ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سی مستند روایات کے مطابق یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے کافروں کو ڈرانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، متنبع کرنے کے لیے ایک شدید قحط میں مبتلا فرما دیا۔ اس موقع پر لوگ چمڑے تک کھانے پر مجبور ہوئے اور ابو سفیان کے ذریعے کافروں نے آن صلی سے درخواست کی کہ قحط کو دور کرنے کی دعا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں اگر قحط دور ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے قحط سے نجات دی عطا فرمائی، لیکن جب قحط دور ہو گیا تو یہ کافر لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے اور ایمان نہیں لائے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات بہت ضروری ہے کرنا کہ یہ تو کافر تھے اور ایمان نہیں لائے، اور آپ یقین کریں اپنی اور میری صورتحال پہ غور کریں کہ اللہ نہ کرے اللہ کبھی بھی نہ کرے کہ کوئی اللہ نہ کرے ایسے کہ ایک دم سے کوئی مشکل نازل ہوئی، کوئی خدا نہ خواستہ کسی کے پیٹ میں درد ہوا، پتہ چلا گھر کا کوئی فرد چیخ رہا ہے، ہسپتال کی نوبت آ گئی، ڈاکٹر پریشان ہو رہے ہیں، یہ ٹیسٹ۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ہم اللہ کو ایسے پکارتے ہیں، میں یعنی کسی پہ رکھ کے بات نہیں کر رہی، میں اب اپنے آپ کو سنا رہی ہوں کہ ہم اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں جیسے حقیقی پکارنے کا حق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت تو لگتا ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے بڑا مضبوط تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر جب ہماری مشکل دور ہو جاتی ہے، میں کافروں کی بات نہیں کر رہی، میں مشرکوں کی بات نہیں کر رہی، میں آپ کی اور اپنی کر رہی ہوں بات، تو جب ہماری مشکل دور ہو جاتی ہے پھر ہم دوبارہ سے اسی نہج پہ آ جاتے ہیں، اسی روٹین پہ آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی ہدایت کے فیصلے صادر فرمائے، آمین۔ آمین۔ قسم ہے اس کتاب کی جو حق کو واضح کرنے والی ہے کہ ہم نے اسے ایک مبارک رات میں اتارا ہے، یعنی شب قدر کی رات، شب قدر، کیونکہ ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے اسی رات میں ہر حکیمانہ معاملہ ہمارے حکم سے طے کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر کچھ ایک اس کو ہے سمجھ لیں آپ کہ جو تفسیریں پڑھی میں نے اس میں یہ بات میرے سامنے آئی کہ شب قدر کی جو رات ہے، شب قدر جو ہے یہ شب برات جو ہے، برات یعنی بری کرنے والی رات، آگ سے بری کرنے والی رات، تو یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں 14ویں اور 15ویں رات کی شعبان کی تاریخ ہے، یعنی رات ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے کیا کہتے ہیں اس رات میں جو ہے وہ اس وقت فیصلے ہوتے ہیں پورے سال کے، کس نے زندہ رہنا ہے، کس نے مرنا ہے، کس کے یہاں بیٹا ہونا ہے، کس نے سفر پہ جانا ہے، کس نے حج کرنا ہے، کس کو لاس ہونا ہے، کس کو فائدہ ہونا ہے، یعنی سارے سال بھر کے، اور یہ جو ہے طے ہو جاتے ہیں، سارے پیپرز بن جاتے ہیں، سمجھانے کو کہہ رہی ہوں، لیکن شب قدر کی رات میں فرشتوں کے حوالے کی جاتے ہیں پورے سال کے پیپر، بہرحال پورے سال کے اعمال، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں نے یہ تفسیر کئی جگہ پڑھی تو میں نے آپ کو بیان کر دی۔ حامیم، قسم اس کتاب کی جو حق کو واضح کرنے والی ہے کہ ہم نے اسے ایک مبارک رات میں اتارا کیونکہ ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے، اور اسی رات میں ہر حکیمانہ معاملہ ہمارے حکم سے طے کیا جاتا ہے۔ نیز ہم ایک پیغمبر بھیجنے والے تھے تاکہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہو، یقیناً وہی ہے جو ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے۔ پارہ نمبر 25 ہے اور سورت دخان ہے۔ جو سارے آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، اگر تم واقعی یقین کرنے والے ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے گزرے ہوئے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ پھر بھی کافر لوگ ایمان نہیں لاتے بلکہ وہ شک میں پڑے ہوئے کھیل کر رہے ہیں، اور لہذا اس دن کا انتظار کرو جب آسمان ایک واضح دھواں لے کر نمودار ہوگا جو لوگوں پر چھا جائے گا۔ اور اس بات کو بھی زیر غور رکھیں کہ دھوئیں کو عربی میں دخان کہتے ہیں۔ دخان کا کیا مطلب ہے؟ دھواں۔ تو اس آیت کی تفسیر حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ڈرانے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے انہیں ایک سخت قحط میں مبتلا کیا، اور اس وقت لوگ بھوک کی شدت کے عالم میں جب آسمان کی طرف دیکھتے تو انہیں آسمان پر دھواں ہی دھواں چھایا ہوا معلوم ہوتا۔ اس آیت میں اس قحط سالی کی پیشن گوئی کی گئی ہے
اور فرمایا کہ کافروں کو سزا کے طور پہ ایسے قحط میں مبتلا کیا جائے گا کہ انہیں بھوک کی وجہ سے آسمان پر دھواں دھواں نظر آئے گا، اور وہ اس وقت اس وقت یہ لوگ وعدہ کریں گے کہ اگر یہ قحط ہم سے دور ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب قحط دور ہوگا تو اپنے وعدے سے پھر دوبارہ شرک کی طرف لوٹ جائیں گے۔ پھر بھی کافی لوگ ایمان نہیں لاتے بلکہ وہ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ لہذا اس دن کا انتظار کرو جب آسمان ایک واضح دھواں لے کر نمودار ہوگا، جو لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ایک دردناک سزا ہے۔ اس وقت یہ لوگ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ عذاب دور کر دیجئے، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ ان کو نصیحت کہاں ہوتی ہے، حالانکہ ان کے پاس ایسا پیغمبر آیا ہے جس نے حقیقت کو کھول کر رکھ دیا ہے۔ پھر بھی یہ لوگ اس سے منہ موڑے رہے اور کہنے لگے، یہ سکھایا پڑھایا ہوا ہے، دیوانہ ہے۔ اچھا، یعنی یہ سیکھ کے آتا ہے۔ وہاں پر ایک لوہار تھا جسے نہ تورات اور زبور کا کچھ علم تھا، تو یہ لوگ کہتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سیکھ کے آتے ہیں اور اپنی آیات بنا لیتے ہیں، اللہ نعوذ باللہ۔ یہ سکھایا پڑھایا ہوا ہے، دیوانہ ہے۔ اچھا، ہم عذاب کو کچھ عرصے تک ہٹا دیتے ہیں، یقین ہے تم پھر بھی اسی حالت پر لوٹ آؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں عذاب دور کرتا ہوں، یعنی قحط دور کر دیتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ انہوں نے دوبارہ سے پھر اسی بت پرستی کی طرف توجہ دینی ہے۔ جس دن ہماری طرف سے سب سے بڑی پکڑ ہوگی، اس دن ہم پورا انتقام لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اب تو ٹھیک ہے، لیکن پھر ہم جب انتقام لینے پہ آئیں گے نا، ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری طرح اللہ تعالیٰ کی پکڑ تو ابھی بھی ہم پر پوری طرح ہے، لیکن آپ کو پتہ نا کہ اس دن تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا نا کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ آج کس کی حکومت ہے، صرف ایک ہی اللہ رب العزت کی ہے۔ تو ان سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کو آزمایا تھا، ان کے پاس ایک معزز پیغمبر آئے تھے یعنی موسیٰ علیہ السلام، اور انہوں نے کہا تھا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو۔ اس سے مراد بنو اسرائیل ہیں جن کو فرعون نے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیل، کیونکہ آپ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، تو آپ چاہ رہے تھے کہ اپنے تمام بندوں کو آزاد کروائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیلیوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہاری طرف ایک امانت دار پیغمبر بن کے آیا ہوں، اور یہ کہ اللہ کے آگے سرکشی مت کرو۔ میں تمہارے پاس ایک کھلی ہوئی دلیل پیش کرتا ہوں، اور میں اس بات سے اپنے پروردگار اور تمہارے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں کہ تم مجھے سنسار کرو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ پھر انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ یہ مجرم لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا تم میرے بندوں کو لے کے راتوں رات روانہ ہو جاؤ، تمہارا پیچھا ضرور کیا جائے گا، اور تم سمندر کو ٹھہرا ہوا چھوڑ دینا، یقیناً یہ لشکر ڈبو دیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ جب تمہارے راستے میں سمندر آئے گا، بحیرہ کلزم آئے گا، تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سمندر کو ٹھہرا کر راستہ بنا دیں گے، یعنی پانی کو دیواریں بنا دیں گے، اور ان دیواروں میں سے سارے قبیلے گزر جائیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے بھی جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد تم گزر جانا، پھر جب یہ آئیں گے تو ہم پانی کو ملا دیں گے اور ڈبو دیں گے۔ جب تم اس سے پار ہو جاؤ تو اس بات کی فکر نہ کرنا کہ سمندر میں جو راستہ بنا ہوا ہے وہ فرعون کے لشکر کے بھی کام آئے گا، اور وہ سمندر پار کر کے ہمارا تعاقب جاری رکھیں گے، بلکہ سمندر کو ویسے ہی ٹھہرا ہوا چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ خود ان کو ڈبونے کے لیے سمندر کو پھر پہلی حالت میں واپس کر دیں گے۔ یعنی اس بات سے بے فکر ہو جاؤ کہ فرعون تمہارے پیچھے سمندر کے راستے آ جائے گا، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ فرعون دیکھے گا راستے بنے ہوئے تو وہ اپنے بھی لشکر کو ڈال دے گا، اور جب لشکر بیچ میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم پانی کو ملنے کا حکم دے دیں گے۔ کتنے باغات اور چشمے تھے جو یہ لوگ چھوڑ گئے، اور کتنے کھیت اور شاندار مکانات اور عیش کے کتنے سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھا رہے ہیں کہ یہ دنیا میں ہی پڑا رہ جائے گا سارا کچھ، ان کا انجام اس طرح ہوا، اور ہم نے ان سب چیزوں کا باعث ایک دوسری قوم کو بنا دیا، پھر نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین، اور نہ ان کو کچھ مہلت دی گئی۔ اور یعنی ظاہر ہے ہم جب مریں گے تو ہماری ہر چیز پہ ہماری اولاد کا قبضہ ہو جائے گا، اور بنی اسرائیل کو ہم نے ذلت کے عذاب سے نجات دے دی، یعنی فرعون سے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے گزرے ہوئے لوگوں میں سے تھا فرعون، اور ہم نے ان کو اپنے علم کے مطابق دنیا جہان والوں پر فوقیت دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو من و سلوہ نازل کیا اور پتھر سے چشمے نکال کے دیے، ان پر ایک غمامہ بادل لا کے ٹھہرا دیا کہ انہیں گرمی نہ لگے، ان کو جو ہے ایک چٹان سے ان کے لیے پتھر کے وہ پانی کے چشمے بہا دیے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ جتنا بنی اسرائیل کے لیے میں نے نعمتوں کی بوچھار کی نا، نعمتیں دی، کسی اور قوم کو نہیں دی، کسی اور امت کو نہیں دی۔ یہ لوگ صاف کہتے ہیں کہ اور کچھ نہیں ہے، بس ہماری وہی پہلی موت ہوگی اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہ بعد مرنے کے جو زندگی اس پر بالکل ایمان نہیں رکھتے، اور اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو اٹھا لو، بھلا یہ لوگ بہتر ہیں یا تو باقی قوم۔ اللہ تو یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو نا، یعنی نبی پاک اسلم سے بھی اگر سچے ہو تو بھی جو ہمارے مر گئے ان کو لا کے ہمیں دکھا دو، بھلا یہ لوگ بہتر ہیں یا تو باقی قوم۔
اور وہ تو یعنی طبا دراصل یمن کے بادشاہ کا لقب تھا، اور جیسے پھر مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، اور جیسے وہاں پہ روم کے ہر بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا، اور مصر کیا کہتے ہیں مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے طبا جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ قوم طبا جو ہے یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ یہاں مراد وہ طبا ہے جس کا نام اسد ابو کریب تھا۔ یہ آنظر سسم کی تشریف آوری سے 700 سال پہلے گزرا ہے۔ یہ خود دین موسوی پر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر، اور جو اس وقت دین برحق تھا، ایمان لے آیا تھا، لیکن اس کی قوم نے بعد میں بت پرستی اختیار کر لی، جس کے نتیجے میں ان پر عذاب آیا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کسی کے بھی نیکی کو ضائع نہیں کر رہے۔ یہاں پہ بھی اسد ابو قریب جو کہ طبا سے تھا، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ جو کوئی نیکی کی راہ اختیار کرتا ہے وہ اس کو ضرور اجر ملے گا، چاہے وہ کسی بھی قوم اور قبیلے کا ہو۔ اچھا، کیونکہ وہ یقینی طور پہ مجرم لوگ تھے، اور ہم نے آسمانوں اور زمین ان کے درمیان کی چیزیں بے فائدہ کھیل کرنے کے لیے پیدا نہیں کر دی ہیں، ہم نے انہیں برحق مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ان میں اکثر لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ فیصلے کا دن ان سب کی مقررہ میعاد ہے، جس دن کوئی حمایتی کسی حمایتی کے ذرا بھی کام نہیں آئے گا، اور ان میں سے کسی کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ یقیناً وہ مکمل اقتدار کا مالک بھی ہے اور بہت مہربان بھی ہے۔ یقین جانو کہ زقوم کا درخت گناہگاروں کا کھانا ہوگا، جس میں کانٹے کانٹے لگے ہوتے ہیں، جیسے کیکٹس کہتے ہیں نا، کچھ اس سے ملتا جلتا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا وہ لوگوں کے پیٹ میں اس طرح جوش مارے گا، اور جیسے کھولتا ہوا پانی، اور یعنی وہ کانٹے ہی کانٹے ہو گئے، جیسے ہم گرم پانی پیتے ہیں تو اندر سے جلن ہوتی ہے نا، جسم کرتا ہے، ایسے ہی جہنمی جو ہے بھوک سے بے قرار ہو کے ان کانٹوں کو ایک دم سے کھائیں گے، اور اندر جا کے وہ چبیں گے۔ فرشتوں سے کہا جائے گا ان کو پکڑو اور گھسیٹ کر دوزخ کے بیچوں بیچ تک لے جاؤ۔ ایک یہی مصیبت ہوگی ان پر، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کو اٹھاؤ اور بیچ جہنم کے ڈال دو، پھر ان کے سر کے اوپر کھولتے پانی کا عذاب انڈیل دو۔ کہا جائے گا لے چک، تو ہی ہے وہ بڑا صاحب اقتدار، بڑا عزت والا۔ یہ وہی چیز اب دیکھیں نا، جس طرح یہ یہودی بری طریقے سے مار رہے ہیں فلسطینیوں کو، کون سا دن ایسا ہے ان 6-7 مہینے میں جو سکون کر لیا ان بیچاروں نے؟ لیکن انجام کار جو ہوگا انشاءاللہ مسلمانوں کے حق میں ہوگا، اور یہ ہمیشہ کی جہنم میں جائیں گے، پھر ان کو کوئی عزت دینے والا اور کوئی اقتدار دینے والا نہ ہوگا۔ یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے، یعنی مطلب قیامت کا دن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، یہ لوگ مانتے ہی نہیں تھے کہ بعد مرنے کی زندگی ہے۔ دوسری طرف پرہیزگار لوگ یقیناً امن اور ایمان امان والی جگہ میں ہوں گے، باغات میں اور چشموں میں وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے سندس اور استبرق کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے، ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کا ان سے بیاہ کر دیں گے، وہ وہاں بڑے اطمینان اور ہر قسم کے میوے منگواتے ہوں گے۔ اب آپ لوگوں کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ عورتوں مردوں کا تو کے لیے حوریں ہوں گی، تو عورتوں کے لیے تو بھائی عورتوں کے پاس بھی حوریں آئیں گی، ایک عورت کے پاس 70,000 حوریں ہوں گی جو اس کی خدمت پہ لگی ہوں گی، اور لیکن جیسے اگر کوئی عورت لڑکی کنواری ہو کر مر جاتی ہے تو اسی کسی بھی کنوارے شہید سے اور کنوارے کیا کہتے ہیں نیک آدمی سے بیاہ دیا جائے گا، یعنی اس اللہ تعالیٰ نے سب کے وہاں جوڑ بنائے ہیں۔ یہ دونوں ریشمی کپڑے ہیں، کون کون سے؟ سندس اور استبرق۔ سندس باریک اور استبرق دبیز ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، لیکن جنت کے سندس اور استبرق کی صحیح کیفیت صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوگی۔ جو اچھا، وہ وہاں بڑے اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگواتے ہوں گے۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ ہمیں اور مجھے اور آپ کو اس میں شامل کرے، ہم سب کو۔ جو موت ان کو پہلے آ چکی تھی اس کے علاوہ وہاں وہ کسی اور موت کا مزہ نہیں چکیں گے، اور اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ یہ سب تمہارے پروردگار کی طرف سے فضل ہوگا، انسان کے لیے زبردست کامیابی یہی ہے۔ غرض ہے پیغمبر، ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اب تم بھی انتظار کرو، یہ لوگ بھی انتظار کریں۔ سورۃ الجاسیہ، جاسیہ کہتے ہیں قیامت کے دن لوگ قیامت کے دن لوگ اتنے خوفزدہ ہوں گے کہ ڈر کے مارے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے۔ جاسیہ عربی زبان میں ان لوگوں کو کہتے ہیں جو گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں۔ اس لفظ کو سورت کا نام بنا دیا گیا ہے۔
حامیم، یہ بھی قرآن کی رسول قرآن ہے، قرآن کی دلہن یہ 7 ہیں اور رسول قرآن کہلاتی ہیں۔ حامیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو بڑا صاحب اقتدار، بڑا بڑا صاحب اقتدار، بڑا صاحب حکمت ہے۔ حقیقت یہ کہ آسمانوں اور زمین میں ماننے والوں کے لیے بہت سی نشانی ہیں، اور خود تمہاری پیدائش میں اور ان جانوروں میں۔ اچھا، انسان کی پیدائش کتنی عجیب طریقے سے ہوتی ہے کہ ناقابل یقین، کہ پانی کا ایک منی کا ٹپکا اور وہ عورت کے رحم میں اترتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سے اسے جمع و خون بناتے ہیں، پھر اس کو ایک بوٹی بنا دیتے ہیں۔ بوٹی کے بعد پھر اس میں سما نقصوہا، اس میں ہڈیاں چلاتے ہیں، پھر ہاتھ بناتے ہیں، پھر پیر بناتے ہیں، چہرہ بناتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں ماننے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری پیدائش میں اور ان جانوروں میں جو اس نے زمین میں پھیلا رکھے ہیں، ان لوگوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں، یہ یقین کریں، نیز رات اور دن کے آنے جانے میں۔ اور اللہ نے آسمان سے رزق کا جو ذریعہ اتارا ہے، پھر اس سے زمین کو اس کا مردہ ہو جانے کے بعد نئی زندگی دی، اس میں اور ہواؤں کی گردش میں ان لوگوں کی بڑی نشانیوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں۔ یہ اللہ کی آیتیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اب اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے اتنا صاف اور واضح بتا دیا، اب کس عمل کی ضرورت ہے جس سے تمہاری تسلی ہو؟ برا ہو اور اس جھوٹے گناہ گار کا جو اللہ کی آیتیں سنتا ہے جبکہ وہ اسے پڑھ کر سنائی جا رہی ہوتی ہیں، پھر بھی وہ تکبر کے عالم میں اسی طرح کفر اڑا رہتا ہے جیسے اس نے وہ آیتیں سنی نہیں ہو۔ لہٰذا ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، اور جب ہماری آیتوں میں سے کوئی آیت ایسے شخص کے لیے علم میں آتی ہے تو وہ اس کا مذاق بناتا ہے۔ ایسے لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا، ان کے آگے جہنم ہے، اور جو کچھ انہوں نے کمایا ہے نہ وہ ان کے کچھ کام آئے گا، اور نہ وہ کام آئیں گے، اور نہ وہ کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے بجائے اپنا رکھوالا بنا رکھا ہے، اور ان کے حصے میں ایک زبردست عذاب آئے گا۔ یہ قرآن سراپا ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا انکار کیا ہے ان کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام پہ لگا دیا ہے کہ بھائی مچھلیاں، یعنی پانی کے، یعنی سمندر سے ساری تجارت جو ہے، آپ کو پتا ہے نا، یہ گاڑیاں کا آنا، مشینیاں آنا، یہ سب سمندر کے راستے ہوتی ہیں نا۔ پھر ہم لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ وہاں سے وہ بھی دیتا ہے، مچھلیاں بھی دیتا ہے، ہمارے موتی بھی، گھونگے بھی دیتا ہے، تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی روزی کتنی لوگوں کی روزی سمندر سے ہے، اور آسمان زمین میں جو کچھ ہے ان سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں جو غور و فکر سے کام لے۔ اے پیغمبر، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان سے کہو، جو لوگ اللہ کے دنوں کا اندیشہ نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں۔ یعنی درگزر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں ان کا بدلہ نہ لے۔ یہ حکم مکی زندگی میں دیا گیا جہاں مسلمانوں کو مسلسل صبر کی تلقین کی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، جب مدنی زندگی شروع ہوئی تو اللہ نے کہا اب بدلا لو، کیونکہ مسلمانوں کو ایک تو وہ صبر کی بھٹی میں پک چکے تھے، کندن بن چکے تھے، اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ وہ اب مائنورٹیز میں تھے، نہیں تھے، اقلیت نہیں تھے، بلکہ ان میں کثرت ہو گئی تھی۔ اے پیغمبر، جو لوگ اس ایمان لے آئے ہیں ان سے کہو جو لوگ اللہ کے دنوں کا اندیشہ نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں۔ تو اللہ کے دنوں سے مراد وہ دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا یا جزا دے، چاہے دنیا میں یا آخرت میں۔ اور مطلب یہ کہ جو لوگ اس بات سے بے فکر ہیں بلکہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ کوئی ایسے دن آنے والے ہیں، یعنی قیامت سے جو انکار کرتے ہیں، اللہ قیامت کے دنوں سے جو انکار کرتے ہیں نا، اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے بے فکر ہو جاؤ، یعنی ان کی پرواہ نہ کرو۔ اچھا، جو لوگ ایمان لے آئے، اے پیغمبر جو لوگ ایمان لے آئے ان سے کہو جو لوگ اللہ کے دنوں کا اندیشہ نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں، تاکہ اللہ لوگوں کو ان کاموں کا بدلہ دے جو وہ کیا کرتے تھے۔ جو شخص بھی نیک کام کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو برا کام کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، پھر تم سب کو اپنے پروردگاری کے پاس واپس لایا جائے گا۔ اور ہم نے بنو اسرائیل کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی، انہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا تھا، انہیں دنیا جہان کے لوگوں پر فوقیت بخشی تھی، انہیں کھلے کھلے احکام دیے تھے۔ اس کے بعد ان میں جو اختلاف پیدا ہوا وہ ان کے پاس علم آ جانے کے بعد ہی ہوا، صرف اس لیے کہ ان کو ایک دوسرے سے ضد ہو گئی تھی۔ یقیناً تمہارا پروردگار ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ پھر اے پیغمبر، ہم نے تمہیں دین کی ایک خاص شریعت پر رکھا ہے
لہذا تم اسی کی پیروی کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ وہ اللہ کے مقابلے میں تمہارے ذرہ برابر بھی کام نہیں آ سکتے، اور حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ متقی لوگوں کا دوست ہے۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے بصیرتوں کا مجموعہ ہے، اور جو لوگ یقین کریں ان کے لیے منزل تک پہنچانے کا ذریعہ اور سراپا رحمت ہے۔ جن لوگوں نے برے برے کاموں کا ارتکاب کیا، کیا وہ سمجھے ہوئے ہیں کہ انہیں ہم ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے ہیں؟ انہوں نے نیک عمل کیے جس کے نتیجے میں ان کا جینا اور مرنا ایک ہی جیسا ہو جائے گا۔ کتنی بری بات ہے جو یہ طے کیے ہوئے ہیں، اللہ نے سارے آسمانوں اور زمینوں کو برحق مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ دیا جائے اور دیتے وقت ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے۔ پھر کیا تم نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہشات کو بنا لیا ہے، اور علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہی میں ڈال دیا ہے اور اس کے کان اور آنکھوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا، یعنی اسے اللہ تعالیٰ کی جو ہے کارسازی، اللہ تعالیٰ کا یہ سب کچھ بنایا ہوا، اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانیاں نظر نہیں آتی اور وہ ڈٹا ہوا ہے اپنے اس پہ کفر پہ۔ اب اللہ کے بعد کون ہے جو اسے رستے پر لائے؟ کیا پھر بھی تم لوگ سبق نہیں لیتے؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ زندگی ہے بس یہی ہماری دنیاوی زندگی ہے، اسی میں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، ہمیں کوئی اور نہیں، زمانہ ہی ہلاک کر دیتا ہے۔ حالانکہ اس بات کا انہیں کچھ بھی علم نہیں، بس وہمی اندازے لگاتے ہیں، اور جب ہماری آیتیں پوری وضاحت کے ساتھ ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ کہنے کے سوا ان کی کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر کے لے آؤ۔ کہہ دو اللہ ہی تمہیں زندگی دیتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ لیکن اکثر لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، اور جس دن قیامت آ کھڑی ہوگی اس دن جو لوگ باطل پہ ہیں وہ سخت نقصان اٹھائیں گے۔ اور تم ہر گروہ کو دیکھو گے وہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے یہاں پہ جاسیہ کا آگے ہے نا، مطلب بتا دیا کہ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جاسیہ، اور تم ہر گروہ کو دیکھو گے گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے، ہر گروہ کو اس کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارا لکھوایا ہوا دفتر ہے، یعنی یہ تمہارے نامہ اعمال ہیں جو ہم نے لکھوا چھوڑے ہیں، جو تمہارے بارے میں ٹھیک ٹھیک بول رہا ہے۔ تم جو کچھ کرتے تھے ہم اس سب کو لکھوا لیا کرتے تھے۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کو تو ان کا پروردگار اپنی رحمت میں داخل کر دے گا، یہی کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا تھا، ان سے کہا جائے گا بھلا کیا تمہارے سامنے میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھی، پھر بھی تم نے تکبر سے کام لیا اور مجرم بنے رہے۔ اور جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت وہ حقیقت ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، تو تم یہ کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کب کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم جو کچھ خیال کرتے ہیں بس ایک گمان سا ہوتا ہے اور ہمیں یقین بالکل نہیں ہے۔ یعنی ہمیں تمہاری اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ قیامت آئے گی، اور اس موقع پر انہوں نے جو اعمال کیے ان کی برائیاں کھل کر ان کے سامنے آ جائیں گی، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی ان کو گھیرے گی۔ ان سے کہا جائے گا آج ہم تمہیں اس طرح بلا دیں گے جس طرح تم نے یہ بات ڈالی تھی کہ تمہیں اپنے اس دن کا سامنا کرنا ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے تم بے فکرے ہو گئے تھے نا، تو بے فکرے ہو گئے تھے کہ قیامت کے دن سے، کہ قیامت میں اللہ سے سامنا کرنا پڑے گا، تم مانتے ہی نہیں تھے نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم بھی تمہاری طرف سے ایسے ہی بے فکرے ہو جائیں گے، مرتے ہو تو مرو اور تمہارا ٹھکانہ آ گیا، تمہیں کسی قسم کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ یہ سب اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنایا اور دنیاوی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ چنانچہ ایسے لوگوں کو نہ وہاں سے نکالا جائے گا اور نہ ان سے معافی مانگنے کو کہا جائے گا۔ غرض یعنی معافی قبول نہیں ہوگی۔ غرض تعریف تمام تر اللہ کی ہے جو سارے آسمانوں کا بھی مالک ہے، زمین کا بھی اور تمام جہانوں کا بھی، اور تمام تر بڑائی اسی کو حاصل ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ سورۃ الاحقاف۔ معتبر روایت کے مطابق اس سورت کی یہاں پہ ہے کہ جب جنات کی ایک جماعت نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سنا، تو معتبر روایت کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے پہلے اس وقت پیش آیا تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے، اور نخلا کے مقام پر فجر کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت فرماتے۔ اور یہاں پر اس میں قوم عاد کا خاص طور پہ ذکر فرمایا ہے۔ جس جگہ یہ قوم عاد آباد تھی وہاں بہت سے ریت کے ٹیلے تھے جنہیں عربی زبان میں احقاف کہا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے سورت کا نام احقاف ہے۔
کاف کا مطلب ہے ریت کے ٹیلے۔ حامیم، یہ پھر قرآن کی ایک اور دلہن۔ حامیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی جو بڑا صاحب اقتدار، بڑا صاحب حکمت ہے۔ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو کسی برحق مقصد کے بغیر اور کسی متعین میعاد کے بغیر پیدا نہیں کر دیا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا وہ اس چیز سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے انہیں خبردار کیا ہے۔ تم ان سے کہو کیا تم نے ان چیزوں پر کبھی غور کیا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے زمین کی کون سی چیز پیدا کی ہے، یا آسمانوں کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے، یعنی ان بتوں نے کیا پیدا کیا، مجھے وہ دکھاؤ۔ میرے پاس کوئی ایسی کتاب لاؤ جو اس قرآن سے پہلے کی ہو، یا پھر کوئی روایت جس کی بنیاد علم پر ہو، اگر تم واقعی سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اٹکل پیچو نہ بات مارو ادھر ادھر کی، بلکہ مجھے کوئی اتھینٹک یعنی مجھے کوئی مستند چیز دکھاؤ، یعنی جو تمہارے انہوں نے پیدا کی ہو، تمہارے بتوں نے۔ اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان من گھڑت دیوتاؤں کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، اور جن کو ان کی پکار کی خبر تک نہیں ہے۔ اور جب لوگوں کو محشر میں جمع کیا جائے گا تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت ہی سے منکر ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو دکھانے کے لیے ان بتوں کو بھی زبان دے دیں گے۔ چونکہ وہ دنیا میں بے جان پتھر تھے، اس لیے انہیں واقعی یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مشرکین ان کی اتنے سالوں تک عبادت کرتے رہے، اس لیے وہ یہی کہیں گے کہ یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ اور اگر یہ روایت ثابت نہ ہو تو پھر یہ بت زبان حال سے یہ کہیں گے ہم تو بے جان پتھر ہیں، ہمیں کیا پتا کہ ہماری عبادت کون کرتا رہا ہے، ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں اپنی پوری تو کیا، اور جب لوگوں کا محشر میں جمع کیا جائے گا تو ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت سے ہی منکر ہوں گے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں اپنی پوری وضاحت کے ساتھ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو یہ کافر لوگ حق بات کے ان تک پہنچ جانے کے بعد بھی اس کے بارے میں یوں کہتے ہیں یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے جادوگر ہے، مجنو ہے، ساحر ہے، کاہن ہے، اس طرح کی باتوں سے نا مذاق اڑاتے تھے، بجائے یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یہ لیتے اور اس پر عمل کرتے۔ کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ اسے پیغمبر نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ یعنی وہ کہتے تھے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بخود آیتیں بنا کر ہمیں کہہ دیا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آیتیں آئی ہیں۔ کہہ دو کہ اگر میں نے اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے ذرہ برابر بھی نہیں بچا سکو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی من گھڑت کلام منسوب کرتا ہے، یعنی اپنی طرف سے بنا کے لے آتا ہے اور کہتا ہے یہ اللہ نے بھیجا، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں رسوا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر میں نے یہ کلام نعوذ باللہ خود گڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس دنیا میں میری پکڑ کر لے گا اور مجھے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ یعنی اگر تم سمجھ رہے ہو نا کہ یہ کلام میں خود بناتا ہوں اور اللہ کا نام لے دیتا ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ ظاہر ہے مجھے سزا دے گا۔ تو جو باتیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ جواب کفار کو دے دو، جو باتیں تم بناتے ہو وہ انہیں خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان گواہ بننے کے لیے وہ کافی اور وہی ہے جو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ کہو کہ میں پیغمبروں میں کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور نہ یہ معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ یعنی غیب کے فیصلے تو مجھے بھی نہیں پتا کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، کیا کریں گے، اور میرا کیا انجام ہوگا، نہ مجھے یعنی کب موت آئے گی۔ مجھے ان تمام باتوں کا اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں ان سے کہہ دو کہ میں بھی اتنے ہی لا علم ہوں جتنے تم ہو، قیامت کی گھڑیوں کا مجھے بھی نہیں پتا اور تمہیں بھی نہیں، یہ سب کچھ اللہ جانتے ہیں۔ میں کسی اور چیز کی نہیں، صرف اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے بھیجی جاتی ہے، اور میں تو صرف ایک واضح اندازے سے خبردار کرنے والا ہوں۔ کہو کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے اور تم نے اس کا انکار کر دیا اور بنو اسرائیل میں ایک گواہ نے اس جیسی بات کے حق میں گواہی بھی دے دی اور اس پر ایمان بھی لے آیا، یعنی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور عیسائیوں میں حضرت عدی بن حاتم اور نجاشی رضی اللہ عنہ عنہما ایمان لائے۔ نجاشی عیسائی بادشاہ تھا، اچھا کا بادشاہ تھے، یہ بھی ایمان لیا تھے۔ عدی بن حاتم حضرت حاتم تائی کی اولاد میں تھے، یہ بھی ایمان لے آئے تھے، اور یہ عیسائیوں میں سے لائے تھے۔ عدی بن حاتم اور نجاشی جو تھے یہ بھی عیسائی تھے، اور انہوں نے پھر کیا کیا تھا، ایک اللہ کی پر ایمان لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لیا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ کہو کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے اور تم نے اس کا انکار کر دیا اور بنو اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اس جیسی بات کے حق میں گواہی بھی دے دی اور اس پر ایمان بھی لے آیا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بتا دیا کہ عبداللہ بن سلام جو تھے وہ ایک یہودی تھے اور وہ اس کلام کو دیکھ کر ایمان لے آئے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہی بتانا چاہ رہے ہیں
کہ بھائی کوئی یہودی ہو، کوئی نصارہ ہو، کوئی کچھ بھی ہو، لیکن جب اس نے اللہ تعالیٰ کے نبی کو دیکھ لیا اور حق بات سن لی تو وہ انہوں نے اپنی عقل سے کام لیا اور ایمان لیا ہے، اور تم جو ہو تم اپنے گھمنڈ میں مبتلا رہے، تو یہ کتنے ظلم کی بات ہے۔ یقین جانو اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا جو ظالم ہو۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا وہ ایمان لانے والوں کے بارے میں یوں کہتے ہیں اگر یہ ایمان لانا کوئی اچھی بات ہوتی تو یہ لوگ اس بارے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے۔ اور جب ان کافروں نے ان سے خود ہدایت حاصل نہیں کی تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ وہی پرانے زمانے کا جھوٹ ہے۔ یعنی یہ کیا کہتے تھے کہ اگر ایمان کوئی اچھی چیز ہوتی تو ہمارے سردار بھی اس پہ ایمان لے آتے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جو عربی زبان میں ہوتے ہوئے اس کو سچا بتا رہی ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی زبان جو تھی نا، جو جس میں وہ نازل ہوئی تھی تورات، وہ زبان الگ تھی اور یہ زبان الگ ہے، لیکن لیکن یہ جو ہے نا قرآن جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی بھی تصدیق کر رہا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کی بھی، اور داؤد علیہ السلام کی زبور کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ وہ سچے کلام تھے۔ اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جو عربی زبان میں ہوتے ہوئے اس کو سچا بتا رہی ہے تاکہ ان ظالموں کو خبردار کرے اور نیک کام کرنے والوں کے لیے خوشخبری بن جائے۔ یقیناً یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس قرآن میں کہ وہ کوئی سی بھی کتاب میں تورات، زبور، انجیل ہوئے ہوں نازل، لیکن قرآن ان کی گواہی دے رہا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے تو نہ ان پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ جنت والے لوگ ہیں جو ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ کیا کرتے ہیں۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے بڑی مشقت سے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور بڑی مشقت سے اس کو جنا۔ اس کو اٹھائے رکھنے اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہوتی ہے، یعنی 2.5 سال، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پرانی توانائی کو پہنچ گیا اور 40 سال کی عمر تک پہنچا تو وہ کہتا ہے یا رب مجھے توفیق دے میں آپ کی اس نعمت کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی، اور ایسے نیک عمل کروں جس سے آپ راضی ہو جائیں، اور میری اولاد کو بھی صلاحیت دے دیجئے۔ میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں شامل ہوں۔ جب اس پر تحقیق کی گئی تو کس کے لیے ہے یہ آیت؟ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے آیت آئی ہے، جن کی 4 پیڑھیاں یعنی جن کی 4 پیڑھیاں جو ہیں، جن کی 4 نسلیں جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور صحابی بنی۔ یہ واحد حضرت ابوبکر صدیق کا اعزاز ہے کہ ان کے ابو قحافہ اور غالباً ام رومان، یعنی نہیں میرے ذہن سے نکل گیا، میرے خیال میں ام رومان تھی، یعنی میں یہ بتا دوں گی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ماں باپ مسلمان ہوئے، پھر حضرت ابوبکر صدیق خود مسلمان تھے، اور تیسری نسل جو بنتی ہے وہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ، حضرت عبد الرحمن بن ام رومان تھی، تو حضرت ان کی والدہ حضرت ابوبکر صدیق کی۔ تو کہنے کا کیا مطلب ہے، یہ بھی مسلمان ہوئے، اور پھر عبد الرحمن بن ابی بکر ان کے بیٹے، اور حضرت اماں عائشہ اور حضرت اماں اسماء یہ بھی مسلمان ہوں گی، اور پھر حضرت اسماء کے بیٹے تھے نا جو زبیر کیا کہتے ہیں غالباً عبداللہ بن زبیر تھے، یعنی وہ بھی مسلمان ہوئے، اور یوں جو ہے ان کی 4 نسلیں مسلمان ہوئی، یعنی حضرت اسماء کے بیٹے بھی مسلمان ہوئے۔ تو اس طرح جی ٹھیک ہے عبداللہ بن زبیر، تو اس طرح یہ 4 نسلیں جو ہیں مسلمان اللہ پاک نے، یہ واحد صحابی ہیں جن کے ساتھ اللہ پاک نے یہ عمل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے بہترین اعمال قبول کریں گے، ان کی خطاؤں سے درگزر کریں گے، جس کے نتیجے میں وہ جنت والوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کی بدولت جو ان سے کیا جاتا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے جس نے اپنے والدین سے کہا تف ہے تم پر، کیا تم مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو کہ مجھے زندہ کر کے قبر سے نکالا جائے گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں۔ اور والدین اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور بیٹے سے کہتے ہیں افسوس ہے تجھ پر اے ایمان لیا، یقین جان کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو وہ کہتا ہے ان باتوں کی اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں ہے،
حقیقت نہیں کہ یہ محض افسانے ہیں جو پچھلے لوگوں سے نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی قرآن کو اس نے کیا کہا، یہ افسانے ہیں، یہ تو کہانیوں کی کتاب ہے، قصے کہانیوں کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنات اور انسانوں کے ان گروہوں سمیت جو ان سے پہلے گزرے ہیں عذاب کی بات طے ہو چکی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں، اور ہر ایک گروہ کے اپنے اعمال کی وجہ سے مختلف درجے ہیں، اور اس لیے ہیں تاکہ اللہ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور اس دن کو یاد رکھو جب ان کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا تم نے اپنے حصے کی اچھی چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں ختم کر ڈالی اور ان سے خوب مزہ لے لیا، لہٰذا آج تم میں بدلے میں ذلت کی سزا ملے گی، کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور کیونکہ تم نافرمانی کے عادی تھے۔ اور قوم عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جہاں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے بھائیوں کے درمیانی یعنی ان کی برادری کے درمیان سے ہی نبی بنایا۔ اور قوم عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کرو، جب انہوں نے اپنی قوم کو خمدار ٹیلوں کی سرزمین میں خبردار کیا تھا، اور یعنی قرآن کریم میں اصل لفظ ہے احقاف، یہ حقف کی جمع ہے جو لمبے مگر خمدار ریت کے ٹیلے کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تم پر ایک زبردست دن کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمارے خداؤں سے ہمیں دور کر دو، ہمیں برگشتہ کر دو؟ اچھا اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس کی تم دھمکیاں دے رہے ہو۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ٹھیک، علم تو اللہ ہی کے پاس ہے کہ وہ عذاب کب آئے گا، مجھے جو پیغام دے کر بھیجا میں تو تمہیں بس وہی پیغام پر جا رہا ہوں۔ البتہ میں یہ ضرور دیکھ رہا ہوں تم ایسے لوگ ہو جو نادانی کی باتیں کر رہے ہو۔ پھر ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس عذاب کو ایک بادل کی شکل میں آتا دیکھا جو ان کی وادیوں کا رخ کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا، نہیں بلکہ وہ چیز ہے جس کی تم نے جلدی مچائی ہوئی تھی۔ کہتے تھے نا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لا کے دکھاؤ جس کے لیے تم روزانہ ڈراتے ہو۔ ایک آندھی جس میں دردناک عذاب ہے، یعنی 8 دن 7 راتیں آندھی چلی ہے قوم عاد پر ہود علیہ السلام کی قوم پہ، اور ان کے اتنے لمبے لمبے اتنے لامبے قد تھے کہ پہاڑوں جیسے، اور یہ ایک دوسرے سے ان کے سر ٹکرائے، اور ان کے سر کئیوں کے سر پہاڑوں سے ٹکرائے اور یہ پاش پاش ہو گئے، ایسے گرے زمین پہ جیسے کھجور کا سوکھا تنا۔ تو ایک آندھی جس میں دردناک عذاب ہے، اچھا جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالے گی۔ غز ان کی حالت یہ ہوگی کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا، اور ان کے گھر کیا تھے، ان کے گھر پہاڑوں میں تراش کر یہ کمرے بناتے تھے اور اپنا گھر بناتے تھے، اور بڑے بڑے پتھروں کو اس کا دروازہ بناتے تھے۔ ایسے مجرموں کو ہم ایسی سزا دیتے ہیں۔ اور اے عرب کے لوگوں، ہم نے ان لوگوں کو ان کی باتوں کی طاقت دی تھی جن کی طاقت تمہیں نہیں دی، اور ہم نے ان کو کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دیے تھے۔ تو قوم عاد جو تھی نا وہ احقاف میں ٹیلوں پہ رہتی تھی، یعنی پہاڑوں پہ رہتی تھی، لیکن نہ ان کے کان، ان کی آنکھیں ان کے کچھ کام آئی، اور نہ ان کے دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی نے آ کر ان کو گھیر لیا، یعنی قیامت، عذاب۔ ہم نے 2 بات، اور یعنی جو اب مرتا ہے اس کی تو قیامت آ جاتی ہے نا، قیامت صغریٰ ہوتی ہے اس پہ، اور ہم نے اور بستیوں کو بھی ہلاک کیا جو تمہارے ارد گرد واقع تھی، جبکہ ہم طرح طرح کی، اس سے مراد قوم سمود اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی ہیں جو شام کے علاقے کی طرف جاتے ہوئے اہل عرب کے راستے میں پڑتی تھی، اور ہم نے اور بستیوں کو بھی ہلاک کیا جو تمہارے ارد گرد واقع تھی، جبکہ ہم طرح طرح کی نشانی ان کے سامنے لا چکے تھے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ پھر انہوں نے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جن چیزوں کو اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے ان کی کیوں مدد نہیں کی، کر لی، انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کر لی، یعنی ان بتوں نے ان کو کیوں نہیں بچا لیا؟ اس کے بجائے وہ سب ان کے لیے بے نام شان ہو گئے۔ یہ تو ان کا سراسر جھوٹ تھا اور بہتان تھا جو انہوں نے تراش رکھا تھا۔ اور اے پیغمبر یاد کرو جب ہم نے جنات میں ایک گروہ کو تمہاری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنے، چنانچہ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا خاموش ہو جاؤ، پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو اپنی قوم کے پاس انہیں خبردار کرتے ہوئے واپس پہنچ گئے۔ ہوا یہ تھا کہ یہ واقعہ ایسا ہوا تھا جب قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے جو ہے نا، قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے وہ نا کسی قسم کا بھی، یعنی شیاطین
اور جو ہے جنات وہ جاتے تھے آسمان پر، آرام سے چلے جاتے تھے، سر اٹھائے نا، ایسے ہی منہ اٹھائے چلے جاتے تھے، اور آسمان پہ جو اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہوتے تھے نا حکم فرشتوں کو، وہ سن لیا کرتے تھے، اور جس کے متعلق فرض کریں میرے متعلق حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس سال ان کو حج کرا دو، ٹھیک ہے، اب یہ آ کر مجھے کسی میرے قریب رہنے والے نجومی کو بتا دیتے تھے، نجومی آ کر مجھے بتا دیتا تھا، تو میں سمجھتی تھی کہ بھائی یہ تو بڑی سچی خبریں دیتا ہے، اس کا تو ضرور کوئی بڑا تعلق ہے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ سے دھیان ہٹا دیتے تھے۔ لیکن جب قرآن نازل ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے جگہ جگہ چیک پوسٹ بنا دی اور اپنے فرشتوں کو مقرر کر دیا۔ اب جب بھی کوئی، آپ ابھی بھی دیکھیں باہر سو رہے ہو، آپ دیکھتے ہوں گے کہ دائیں سے بائیں تیزی سے ایک شعلہ سا آتا ہے، یہ ہوتے ہیں شہاب۔ اللہ تبارک تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کوئی جنات چڑھ کے اوپر آیا، یہ اسے نا اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں اسے شہاب مارتے ہیں۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، اچھا تو فرشتے یہ جنات بڑے حیران تھے کہ یہ کیا ہو گیا، آپ کیوں نہیں ہمیں کھلم کھلا جانے کی اجازت ہوتی ہے آسمان پر خبریں سننے کے لیے یا اس کی سیر کرنے کے لیے، اب ایسا کیا ہو گیا؟ اب انہیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور نبی آ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے ہماری قوم کے لوگوں، یقین جانو ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، حق بات اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یہ نا جنات بتا رہے ہیں اپنے جناتوں کو، اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کے دائی کی بات مان لو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایک دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ اور جو کوئی اللہ کے دائی کی بات نہ مانے تو وہ ساری زمین میں کہیں بھی جا کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اور اللہ کے سوا اس کو کسی قسم کے رکھوالے بھی نہیں ملیں گے۔ یہ واقعہ جس کا اس وقت ذکر ہے، اس وقت پیش آیا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کو تبلیغ فرمانے اور ان سے دکھ اٹھانے کے بعد مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ کو پتا طائف والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بری طرح تنگ کیا اور خونم خون کر دیا۔ راستے میں ایک مقام کا نام نخلت ہے، وہاں آپ نے قیام فرمایا اور فجر کی نماز میں قرآن پر کریم کی تلاوت شروع کی۔ اللہ پاک نے واقعی یہ وہاں پہ اب مسجد جن ہے، الحمدللہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائی، الحمدللہ۔ اس وقت جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، اس نے یہ کلام سنا تو اسے سننے کے لیے رک گئے اور توجہ سے سننے کے لیے ایک دوسرے کو خاموش رہنے کی تلقین کی، ایک دوسرے کو چپ کرا رہے تھے۔ قرآن کریم کا پورا اصل کلام، فجر کا وقت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز، ان کی زبانی، اس نے ان جنات پر ایسا اثر کیا کہ وہ اپنی قوم کے پاس اسلام کے داعی بن کر پہنچے، اور پھر ان کے کئی وفود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف اوقات میں آئے۔ آپ نے ان کو تبلیغ اور تعلیم کا فریضہ انجام دیا، ان کو مسلمان کیا۔ جن راتوں میں جنات سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی ان میں سے ہر ایک کو لیلۃ الجن کہا جاتا ہے، اور ان میں بعض راتوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جنات کے اسلام قبول کرنے کی مزید تفصیل انشاءاللہ۔ ایسے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں، کیا ان کو یہ سجائی نہیں دیتا کہ وہ اللہ جس نے سارے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو پیدا کرنے میں اسے ذرہ برابر بھی تھکان نہیں ہوئی، ذرہ برابر بھی مشکل نہیں ہوئی، وہ یقیناً اس بات پر پوری طرح قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، اور کیوں نہ ہو، بے شک ہر چیز کی پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس دن کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس دن ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ دوزخ سچی نہیں ہے؟ وہ کہیں گے ہمارے رب کی قسم یہ واقعی سچ ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا پھر چکو مزاج آپ کا اس کفر کے بدلے میں جو تم اختیار کر رکھا تھا۔ کفر یہ نہیں کہ بت پرستی، کفر کا مطلب ہے انکار کرنا، کفر کا مطلب انکار کرنا۔ اب دیکھیں نا، میں کہوں نماز پڑھ لو کسی سے، وہ کیا ہے، کوئی نہیں حکم اللہ نے دیا ہوا اس کا، میں نہیں پڑھ رہا، تو یہ کفر ہے، انکار کیا۔ تو غرض اے پیغمبر تم اس طرح صبر کیے جاؤ۔ اچھا، اس دن ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ دوزخ سچ نہیں ہے؟ وہ کہیں گے ہمارے رب کی قسم یہ واقعی سچ ہے۔ اللہ ارشاد فرمائیں گے پھر چکھو مزہ عذاب کا اس کفر کے بدلے میں جو تم نے اختیار کر رکھا ہے۔ غرض اے پیغمبر تم اس طرح صبر کیے جاؤ جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا، جیسے ایسے صابر تھے سارے کے سارے، یونس علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ آپ بھی ویسے ہی صبر کر لیں، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو، یعنی ان کفار کے معاملے میں۔ جس دن یہ لوگ وہ چیز دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، اس دن انہیں یہ محسوس ہوگا جیسے وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ یہ ہے وہ پیغام جو تمہیں جو پہنچا دی گیا ہے، اب برباد تو وہی لوگ ہوں گے جو نافرمان ہیں۔ یہ سورت ختم، اللہ پاک نے سورہ محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بدر کے بعد یہ سورت نازل ہوئی۔
یہ وہ وقت تھا جب عرب کے کفار مدینہ منورہ کی ابھرتی ہوئی اسلامی حکومت کو کسی نہ کسی طرح زیر کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ان پر حملے کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے. تو اس میں جہاد اور قتال کا حکم بھی ہے. چونکہ اس صورت کی دوسری آیت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لیا گیا، اس لیے کہ ان کا اس صورت کا نام سورہ محمد. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، اللہ نے ان کے لیے روکا ہے، اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے، اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے ہیں. اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں انہوں نے نیک عمل کیے ہیں اور ہر اس بات کو دل سے مانا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور وہی حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا. اللہ نے ان کی برائیوں کو معاف کر دیا ہے اور ان کی حالت سنوار دی ہے. حالت سنوار دی یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ باطل کے پیچھے چلے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اس حق کے پیچھے چلے ہیں جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ان کے حالات کیا کیا ہیں. اور جب ان لوگوں سے تمہارا مقابلہ ہو جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے تو گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب تم ان کی طاقت کچل چکو تو مضبوطی سے گرفتار کر لو. اب یہاں پر دیکھیں لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا، اللہ تبارک تعالیٰ تو بڑے رحیم ہے، رحمان ہے. لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب آپ کا ان سے مقابلہ ہو تو آپ ان کی گردنیں مارو. یعنی ان کو، اور آپ نے سورہ انفال میں پڑھا تھا کہ تم ضرب لگاؤ ان کی پور پور پر، ان کی گردنوں کو کاٹ دو. ٹھیک ہے نا. تو اور جب ان لوگوں سے تمہارا مقابلہ ہو جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے تو گردنیں مارو. یہاں تک کہ جب تم ان کی طاقت کو چل چکے ہو تو مضبوطی سے گرفتار کر لو، پھر چاہے احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر چھوڑ دو، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار پھینک کر ختم ہو جائے. تمہیں تو یہی حکم ہے، اور اگر اللہ چاہتے تو خود ان سے انتقام لے لیتے، لیکن تمہیں یہ حکم اس لیے دیا گیا تاکہ تمہارا ایک دوسرے کے ذریعے امتحان لیا جائے. یعنی پتہ چل جائے کہ کون جو ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اسلام کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کو بھی تیار ہو جائے. اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز اکارت نہیں کریں گے، وہ انہیں منزل تک پہنچا دے گا اور ان کی حالت سنوار دے گا اور انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کی انہیں خوب پہلے سے ہی پہچان کرا دی گئی ہوگی. جنگ بدر میں جو 70 آدمی گرفتار ہوئے تھے ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اکثریت کے مشورے سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا تھا. اور یہ وہی آیتیں تھیں، یہ وہی عمل تھا جس کے لیے حضرت عمر فاروق اڑ گئے تھے کہ نہیں ان سے فدیہ لے کے نہیں چھوڑو، بلکہ ان کو کیا کرو، اپنے سے اپنوں کو قتل کرواؤ. یعنی جو قیدی ہیں ان میں سے جو باپ ہے نا، جو مسلمان بیٹا ہے نا، اس سے بیٹے سے کہو کہ اس باپ کو اپنے قتل کر دے، تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی کمپرومائز نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی رشتہ داریاں نہیں. تو لیکن زیادہ تر لوگوں نے، سارے صحابی باقیوں نے یہ کہا کہ نہیں فدیہ لے کے چھوڑ دو. وہ لوگوں کے اس وقت حالات بھی خراب تھے نا مسلمانوں کے، تو انہوں نے کہا کہ حالات بھی بہتر ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند نہیں آئی. تو کیا ہوا کہ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اکثریت کے مشورے سے فدیہ لے کے چھوڑ دیا. اس پر سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے فرمایا کہ جب تک کافروں کی طاقت اچھی طرح کچلی نہیں جاتی اس وقت تک قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑنا صحیح فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ ان حالت میں دشمنوں کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی طاقت کو اور مضبوط کیا جائے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہ رہے تھے نا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے آگے اور کوئی رشتہ داری نہیں. اسلامی حکومت کو 4 قسم کے اختیار ہیں. ایک یہ کہ قیدیوں کو بلا معاوضہ احسان کے طور پر چھوڑ دیا، دوسرے یہ کہ ان سے فدیہ یا معاوضہ لے کے چھوڑ دیا ہے جس میں جنگی قیدیوں کا تبادلہ بھی داخل ہے، تیسرے یہ کہ اگر ان کو زندہ چھوڑنے میں یہ اندیشہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے خطرہ بنیں گے تو انہیں قتل کرنے کی بھی گنجائش ہے، اور چوتھا یہ کہ اگر ان میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ زندہ رہ کر مسلمانوں کے لیے خطرہ بننے کی بجائے اچھی خدمات کریں گے تو پھر تم انہیں غلام بنا کر رکھا جائے. تو اور ایک یہ ہے کہ زیادہ تر مفسرین نے اسی کو اختیار کیا، ہر جنتی کو جنت میں اپنی جگہ تلاش کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ان کی پہچان کرانے کا ایسا آسان انتظام کر رکھا ہوگا کہ ہر جنتی اپنی مقررہ جگہ پہ کسی دشواری اور تفتیش کے بغیر بے تکلف، جیسے انسان اپنے گھر میں بے تکلف جاتا ہے نا، اسی طرح بے تکلف اپنی جنت میں چلا جائے گا. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہاری قدم جما دے گا. اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ان کے لیے تباہی ہے، اور اللہ نے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی تھی. چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. بھلا کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ اللہ نے ان پر تباہی ڈالی اور کافروں کے لیے اسی جیسا
जैसे अंजाम मुकद्दर है। यानी काफिरों को के साथ होना यही है। ये इसलिए कि अल्लाह इन लोगों का रखवाला है जो ईमान लाए, और काफिरों का कोई रखवाला नहीं। यकीन रखो जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल किया, अल्लाह उनको ऐसे बागात में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बहती होंगी। और जिन्होंने कुफर अपना लिया वो यहाँ तो मजे उड़ा रहे हैं और इसी तरह खा रहे हैं जैसे चौपाई खाते हैं। यानी पेट भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। आजकल तो ये हमें भी सिफ्त हो गई है, खाना ही काम हो गया। अल्लाह हमें माफ करे। और जहन्नम इनका आखिरी ठिकाना है। और कई बस्तियां ऐसी हैं जो ताकत में इस बस्ती से ज्यादा मजबूत थी जिसने ए पैगंबर तुम्हें निकाला है। यानी इन मक्का वालों से ज्यादा मजबूत बस्तियां कौन सी थी? कौम आद और कौम समूद। इन सबको हमने हलाक कर दिया और उनका कोई मददगार ना हुआ। अब बताओ, जो लोग अपने परवरदिगार की तरफ से एक रोशन रास्ते पे हो, क्या वो उन जैसे हो सकते हैं जिनकी बदकारी ही उनके लिए खुशनुमा बना दी गई हो? यानी वो शराब पी रहे हैं, वो समझ रहे हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो जिना कर रहे हैं तो वो समझ रहे हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे चलते हो। मुत्तकी लोगों से जिस जन्नत का वादा किया है उसका तो हाल ये है कि इसमें ऐसे पानी की नहरें हैं जो खराब होने वाला नहीं है। पानी में भी सड़ान नहीं आएगी। ऐसे दूध की नहरें हैं जिसका जायका नहीं बदलेगा, दूध फटेगा नहीं। ऐसी शराब की नहरें हैं जो पीने वालों के लिए सरापा लज्जत होंगी। उनके अकल और होश खुद नहीं गारत करेंगी, और उनके मुंह से शराब की बदबू नहीं आ रही होगी, बल्कि उनके उनको मजीद वो एक्टिव हो रहे होंगे, और उनके चेहरे पे ताजगी आ रही होगी, और उनकी मजीद अकल बढ़ रही होगी। ऐसे शहद की नहरें जो निथरा हुआ होगा। और इन इन जन्नतियों के लिए हर किस्म के फल होंगे, उनके परवरदिगार की तरफ से मगफरत। क्या ये लोग इन जैसे हो सकते हैं जो हमेशा दोजख में रहे? और उन्हें गर्म पानी पिलाया जाएगा, चुनाचे वो इनकी आंतों को टुकड़े टुकड़े कर देगा। मक्का मुकरमा के काफिरों ने आज असम को अपना घर बार छोड़कर मक्का मुकरमा से निकलने पे मजबूर किया। ये सारा कुछ अल्लाह ताला ने उसका बताया। और ऐ पैगंबर, इनमें से कुछ वो लोग हैं जो तुम्हारी बातें बातें कानों से तो सुनते हैं, लेकिन जब तुम्हारे पास से निकल कर जाते हैं तो जिन्हें इल्म अता हुआ उनसे पूछते हैं कि अभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था। ये वो लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है। और जो अपनी ये मुनाफिकीन का जिक्र है, वो आज़ा सत्संग की मजलिस में बैठ के जाहिर तो ये करते थे कि वो आपकी बातें सुन रहे हैं और बड़े दिल लगा के, लेकिन बाहर निकल कर दूसरों से पूछते थे कि आपने क्या बात फरमाई थी, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, हमें तो समझ ही नहीं आई। नाउजुबिल्लाह, मजाक उड़ाने के लिए। ये वो लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी, और जो अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे लग गए। और जिन लोगों ने हदायत का रास्ता इख्तियार किया, अल्लाह ने उन्हें हदायत में और तरक्की दी है, और उन्हें उनके हिस्से का तकवा अता फरमाया है। अब क्या ये काफिर लोग कयामत ही का इंतजार कर रहे हैं कि यकीनन उन पर यकयक उन पर आन पड़े? अगर ऐसा है तो इसकी अलामतें तो आ चुकी हैं। फिर जब वो आ ही जाएगी तो इस वक्त इनके लिए नसीहत मानने का मौका कहाँ से आएगा? लिहाजा ए पैगंबर, यकीन जानिए अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, और अपने कसूर पर भी बख्शिश की दुआ मांगते रहो, और मुसलमान मर्दों और औरतों की बख्शिश की भी। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 100 दफा इस्तगफार पढ़ते थे कम से कम। और मुसलमान मर्दों और औरतों की बख्शिश की भी। और अल्लाह तुम सबकी नक्ल व हरकत और तुम्हारी क़यामगाह को खूब जानता है। यानी अल्लाह ताला अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि आप तो बस इस्तगफार करते रहें, अपने लिए भी और अपने मतलब मुसलमानों के लिए भी। और जो लोग ईमान लाए वो कहते हैं क्या अच्छा हो कि कोई नई सूरत नाजिल हो जाए। फिर जब कोई जची तुली सूरत नाजिल हो जाए और उसमें लड़ाई का जिक्र हो, तो जिन लोगों के दिलों में रोग है, तुम उन्हें देखोगे कि वो तुम्हारी तरफ इस तरह नजरें उठाए हुए देख रहे हैं जैसे किसी पर मौत की गशी तारी हो। बड़ी खराबी है ऐसे लोगों की। यानी कहते थे सहाबा कराम रिजवाना ताला अजमईन को कुरान करीम से इश्क था, इसलिए उन्हें हमेशा ये शौक रहता था कि कोई नई सूरत नाजिल हो। खास तौर पे हजरात जो हजरात जिहाद के शौकीन थे, उन्हें ये इंतजार था कि किसी भी नई सूरत के जरिए उन्हें जिहाद की इजाजत मिल जाए। मुनाफिक लोग भी उनकी देखा देखी कभी इस ख्वाहिश का इजहार कर जाते थे, लेकिन लेकिन क्या कि जब जिहाद की आयतें सुनते तो उनके सारे इश्तियाक की कली खुल जाती। यानी वो उनका वो जाहिर हो जाते थे कि ये अंदर से क्या है। ये फर्मा बरदारी का इजहार और अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब जिहाद का हुक्म पक्का हो जाए उस वक्त अगर ये अल्लाह के साथ सच्चे निकले तो इनके हक में अच्छा हो। फिर अगर तुमने जिहाद से मुंह मोड़ा तो तुमसे क्या तवक्का रखी जाए? यही कि तुम जमीन में फसाद मचाओ और अपने खुश खूनी रिश्ते काट डालो। ये वो लोग हैं ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने अपनी रहमत से दूर कर दिया, चुनाचे उन्हें बहरा बना दिया है, और उनकी आंखें अंधी कर दी है। यानी क्या होता है कि दुनिया में रहते हैं और मनचाही जिंदगी गुजारते हैं, और अगर इनको कोई अपना भी कुछ कहे या कोई बाज दफा अपनों के भी हकूक को खा लेते हैं,
اور ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں اور ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ بھلا کیا یہ لوگ قرآن پر نہیں غور کرتے، یا دلوں پر وہ تالے پڑے ہوئے جو دلوں پر پڑا کرتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ حق بات سے بھی پیچھے پیٹ پھیر کر مڑ گئے، باوجود یہ کہ ہدایت ان کے سامنے خوب واضح طور پہ آ چکی ہے، انہیں شیطان نے پٹی پڑھائی ہے اور انہیں دور دراز کی امید دلائی ہے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی باتوں کو ناپسند کرتے ہیں، ان منافقوں نے ان سے یہ کہا ہے کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری بات مانیں گے اور اللہ ان کی خفیہ باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ پھر اس وقت ان کا کیا حال بنے گا جب فرشتے ان کی روح اس طرح قبض کریں گے کہ ان کے چہروں پر اور پیٹوں پہ مارے جاتے ہوں گے۔ یہ سب اس لیے کہ یہ اس طریقے پہ چلے جس نے اللہ کو ناراض کیا اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کو خود انہوں نے ناپسند کیا، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال حقارت کر دیے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے تھے کچھ اچھا لینے کے لیے نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسوسی کے لیے، اور نعوذ باللہ قرآنی آیات کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کا مذاق اڑانے کے لیے۔ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے چھپے ہوئے کینوں کو اللہ کبھی ظاہر نہیں کرے گا؟ اور مسلمانوں، اگر ہم چاہیں تو تمہیں یہ لوگ اس طرح دکھا دیں کہ تم ان کی علامت سے ان کو پہچان جاؤ گے کہ ان کے اندر کتنا کینہ ہے، یعنی ان منافقوں کی۔ اور اب بھی تم انہیں بات کرنے کے ڈھب سے ضرور پہچان جاؤ گے، ابھی بھی تمہیں پتہ چل جائے گا اگر غور کرو نا اے مسلمانوں، تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اندر سے کیا ہے۔ اور اللہ تم سب کے اعمال کو خوب جانتے ہیں، اور ہم ضرور تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ ہم یہ دیکھ لیں تم میں سے کون ہے جو مجاہد اور ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور تاکہ تمہارے حالات کی جانچ پڑتال کر لیں۔ یقین رکھو کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، اب دیکھیں اس پر نہ صرف اور صرف جہاد کا ہی حکم ہے کہ جو لوگ، یعنی جب تک تم نہیں اٹھو گے نا تو تمہیں یہ غیر جو مسلم ہے نا وہ اپنا غلام ہی بنا لیں گے، اور جب چاہیں گے تمہاری بیٹیوں کو اٹھا کے لے جائیں گے، جب چاہیں گے تمہیں جہاں چاہیں ماریں اور ٹھوکریں لگائیں۔ تم اٹھو، تم بتاؤ کہ ہم میں بھی طاقت ہے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے اٹھو، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے اٹھو۔ یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا اور دوسروں کو اللہ کے رستے سے روکا ہے اور پیغمبر سے دشمنی ٹھانی ہے، باوجود یہ کہ ان کے سامنے ہدایت واضح ہو کر آ چکی ہے، وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ان قریب اللہ ان کا سارا کیا دھرا غارت کر دے گا۔ اے ایمان والوں، مطلب یہ کہ بزدلی کی وجہ سے دشمن کو صلح کی دعوت نہ دو، ورنہ قرآن کریم نے خود سورہ انفال میں فرمایا کہ اور اگر وہ لوگ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی ان کی طرف جھک جاؤ، یعنی جب یہ صلح کسی بزدلی کی وجہ سے نہیں ہو بلکہ مصلحت کا تقاضا ہو تو صلح کر لینا جائز ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے، پھر کفر ہی کی حالت میں مر گئے، اللہ کبھی ان کو نہیں بخشے گا۔ بس یہ ختم ہونے والی ہے صورت، لہٰذا اے مسلمانوں، تم کمزور پڑھ کے صلح کی دعوت نہ دو، تم ہی سربلند رہو گے، تمہارے ساتھ وہ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ تمہارے اعمال کو ہرگز برباد نہیں کرے گا۔ یہ دنیاوی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے اجر تمہیں دے دے گا اور تمہارے مال تم سے نہیں مانگے گا، اور اگر وہ تم سے تمہارے مال طلب کرے اور تم سے سب کچھ سمیٹ لے تو تم بخل سے کام لوگے، اور وہ تمہارے دل کی ناراضیوں کو ظاہر کر دے گا۔ یعنی اطاعت کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ جہاں کہیں وہاں پہ تم لگا دو، یہ نہ سوچو، یعنی بخل نہ کرو، اللہ کے راستے پہ لگانے سے کمجوسی نہ دکھاؤ۔ دیکھو تم ایسے ہو کہ تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، تو تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں، اور جو شخص بھی بخل کرتا ہے وہ خود اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے اور تم ہو جو محتاج ہو، اور اگر تم منہ موڑو گے تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، یعنی وہ بہت بہتر ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اگر مان کر چلیں گے اور پیسہ اللہ کی راہ میں لوٹائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے یہ تجارت ہے، اور اللہ اس سے کئی گنا بڑھا کر دیں گے انشاءاللہ۔ کل اللہ اگر زندگی رہی سورہ فتح پڑھیں گے، کیونکہ اس سورہ فتح میں تو بہت زیادہ وہ ہے، کیا کہتے ہیں، بہت ڈیٹیل ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔
یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک جی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، تقریباً سارے کے سارے روزے دار ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ آپ کو صائم بہت پسند ہے، صائم یا اللہ آپ کو صائم بہت پسند ہے، اللہ روزے دار بہت پسند ہے۔ اے اللہ پاک رحم کر دیجئے، اے اللہ پاک کرم کر دیجئے، ہم سب کو بخش دیجئے، اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما لیجئے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمیں اور ہماری آنے والی تمام نسلوں کو اور موجودہ نسل کو یا اللہ دنیا اور آخرت کی بہتری اور بھلائیاں عطا فرما اور عذاب نار سے بچا لے۔ اے اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اے اللہ پاک جیسے بچپن میں ہمارے یعنی پالنے کے وقت میں ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے بڑا رحم کا معاملہ یہ فرمایا، اے اللہ پاک ہمارے والدین پہ بھی رحم فرما دیجئے، ساس سسر پہ بھی رحم فرما دیجئے، ہمارے جتنے مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ جو ہم سے ظاہر جدا ہو چکے ہیں، اے اللہ پاک ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بنا دے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اس پروگرام کو، اس میٹنگ کو، اس مجلس کو، اس بیٹھک کو یا اللہ اس جنت کے حلقے کو اللہ اس کو قبول فرما لے، منظور فرما لے، اس میں برکت دے دے، اس کو قبول فرما لے۔ اللہ پاک آپ قبول فرما لے، اللہ پاک آپ قبول فرما لیں۔ اللہ اس میٹنگ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جنہیں تو بہت پسند کرتا ہے، اللہ ان کے طفیل اللہ اس میٹنگ کو قبول فرما لے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما لے۔ اے اللہ پاک یا اللہ پاک آپ بہت بلند ہیں، بہت عرفہ ہیں، صاحب قدرت ہیں، اے اللہ صاحب طاقت ہیں۔ اللہ پاک مدد فرما دیجئے ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کی۔ اے اللہ پاک روزے دار بچے جس طرح جا رہے ہوتے ہیں سحری افطاری کے لیے، اللہ کس طرح سے بے دردی سے ان کو مارتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ یوں لگتا ہے جیسے واقعی اللہ جیسے بکرے ذبح ہوئے پڑے ہوتے ہیں نا قربانی والے دن، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر طرف خون ہی خون نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ فلسطین کے مسلمانوں کی، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، جہاں جہاں برما میں، شام میں، سیریا میں مسلمان، بوسنیا میں یا اللہ مشرقی ترکستان میں، انڈیا میں مسلمان ہیں، ان کی مدد فرما دے یا اللہ مدد فرما دے، چائنا کے مسلمانوں کے، مشرقی ترکستان کے مسلمانوں کی مدد فرما دے یا اللہ۔ یا اللہ پاک بہت دن ہو گئے، ایسی اچھی خبر عطا فرما دے یا اللہ پاک ہماری جو 25 فروری سے غالباً ہم لوگوں نے ہماری بلکہ جس طرح ان سب لوگوں نے آیت کریمہ کا اہتمام کیا، پہلے بھی پڑھا جا رہا ہے ماشاءاللہ، لیکن اب اللہ تبارک اللہ تقریباً 7 لاکھ یا 8 لاکھ کے قریب ہونے والا ہے وہ۔ اے اللہ پاک جس پیار سے یہ لوگ پڑھ رہی ہیں اس کی جزا ضرور ان کو عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں، حماس کے حوثیوں کے حق میں، یمن کے لوگوں کے حق میں، لبنان کے فلسطین کے حق میں اے اللہ پاک اس کلام پاک کو قبول اور منظور فرما دے۔ اے اللہ پاک کس کا انتظار ہے؟ اے اللہ پاک ہم بہت پتھر دل ہو چکے ہیں، ہمارے حکمران، اے اللہ ہمارے حکمرانوں کے لیے ہی یہ بات ہے کہ اللہ آپ نے جیسے فرمایا نا کل ہجارہ کہ او شدو کسوا، یعنی پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل ہو چکے ہیں، اللہ ان پر کسی کی بات اثر نہیں کرتی۔ اے اللہ پاک آپ ان سب سے بدلہ لیجئے گا۔ اے اللہ پاک آپ کوئی اللہ تبارک تعالیٰ یہ نہیں مدد کریں گے، آپ مدد کیجئے ہم۔ یا اللہ پاک آپ مدد فرمائیے فلسطین کے مسلمانوں کی، یا اللہ پاک فلسطین کو آزاد فرمائیے، مسجد اقصی کو آزاد فرمائیے، اللہ پاک کھلے عام مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک اب اتنے مہینے ہو گئے، اب اپنی مدد فرما دیں، جیسے آپ نے اللہ غزوہ بدر میں مدد فرمائی، غزوہ حنین میں مدد فرمائی، غزوہ احزاب میں مدد فرمائی، مدد فرما دیجئے اللہ، ہمارے گناہوں کی معافی عطا فرما دیجئے یا اللہ، ہم سب پہ رحم فرما دیجئے یا اللہ پاک۔ نیتن یاہو کو، یہود النصارہ کو یا اللہ
ان سب کو اللہ پاک، ان کے لشکروں کو، ان کی فوج کو، ان کی معاشیت کو غارت کر دیجئے، غارت کر دیجئے، غارت کر دیجئے یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما دیجئے، پاکستانیوں کو حیا اور شرم عطا فرما دیجئے، پاکستانیوں کے دل میں، مسلمانوں کے دل میں اللہ کا خوف عطا فرما دیجئے یا اللہ پاک، عرب کے جو حکمران ہیں ان کو اللہ حیا اور شرم عطا فرما دیجئے، پاکستان کے حکمرانوں کو بھی حیا اور شرم عطا فرما دیجئے یا اللہ پاک، آخرت کی فکر ان کا نصیب بنا دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے یا اللہ پاک، ہم سب پہ رحم فرما دیجئے یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، ثانیہ، مریم، مہرو نساء، عالیہ، عمران، سنبل، فاقرہ، بابر، ماریانہ، سمیرہ، فیصل، یا اللہ ختیجہ، سونیا، عائشہ، ڈاکٹر انم، ان سب کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے، فریال، عائشہ اور سحر، ان کی مشکل کو، پریشانی کو دور فرما کر ان کو دنیا میں بھی جنت اور آخرت میں وسیع جنت عطا فرمائیے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرد کو یا اللہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے جو کہ نکاح کی عمر تک پہنچ چکے ہیں یا اللہ پاک، حفصہ، فاطمہ، جویریہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، زینب، منتہا، بینی، شفیفہ، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ، نظام، سدرہ اور سدرہ کے گھر کی تمام بچیاں، ان سب کے لیے بہترین در اور بہترین بر اور بہترین زوج عطا فرما دیجئے، تمام علماء اسلام کو، مفتی حسن صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، فضل الرحیم صاحب، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب، حضرت جی، ندیم بھائی، عمیر، نازی، اندلیم، عالیہ حسین، ان کی بہنیں اور ان کے والد محترم عیشا، معظم، یا اللہ پاک، راجدہ، شمیم، عادل، نرگس، باجی، شیزہ، نعیم، جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان سب کو، اور مجھے اور میرے گھر والوں کو، ان کے گھر والوں کو اللہ پاک ایمان کی نعمت کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے یا اللہ، علی اعظم، علی رفیق، مفتی ضیاء الدین صاحب، عامر، بیٹی انم، ان کو اپنا بہترین گھر عطا فرمائیے اور گھر میں رہنا بسنا عطا فرمائیے، ڈاکٹر ہمنا، فاطمہ، عیشا، عبداللہ، یا اللہ ان کو بہترین طریقے سے، اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو، ان کے بچوں کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبر سے کامیابی عطا فرما دیجئے یا اللہ، ڈاکٹر ہمنا کو بہت ہی اچھی طریقے سے کامیاب کر دیجئے، ان کے لیے آسانیاں فرما دیجئے یا اللہ، احمد، النعمان، نواز صاحب، محمد عمر، محسن، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، ان کو روزگار کی فکر سے یا اللہ پاک، معاشیت کی فکر سے بیگانہ فرمائیے، غیب سے ان کو طیب حلال رزق عطا فرمائیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں کو درگزر فرمائیے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، اس سال زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک، وہ وقت بھی آئے کہ ہم سارے مسلمان سب اکٹھے ہو کے اللہ تعالیٰ اپنی مسجد اقصیٰ میں جائیں، جہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی تھی اور تمام نبی ان کے پیچھے کھڑے تھے، اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ یا اللہ پاک، اگر یہ اس کا تتمہ فلسطین کی جنگ کا تتمہ امام مہدی کے ساتھ ہے تو اللہ امام مہدی کا ظہور فرما دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے یا اللہ، طیب اردگان صاحب اور جو قطر کے حکمران ہیں، ان کو جو ہے نیکی کے کاموں کی میں اللہ پاک ان کو قبول فرمائیے اور ان کو اپنی شان کے مطابق جزا دیجئے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ، رد قادیانیت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لیجئے، ہمارے بچوں کو دین کا داعی بنا دیجئے، ہمارے بچوں کو پکا مومن بنا دیجئے، ہمارے بچوں کی اور ہماری قیامت کی صبح تک کی نسلوں کی یا اللہ پاک ایسے تربیت فرمائیے جیسے آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی، ننھے عیسیٰ علیہ السلام اور ننھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ پاک، کہیں ماں نہیں، کہیں باپ نہیں اور کہیں ماں باپ نہیں، لیکن اتنی پیاری ہستیاں، اتنے اچھے اعمال والی ہستیاں، اتنی اچھی سیرت والی ہستیاں، اے اللہ پاک، آپ کے دامن سے میں رہ کر گزارش ہے اللہ، آپ سے یہ گزارش ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ ہمارے پھیلے ہوئے دامن کو اللہ تبارک تعالیٰ بھر دیجئے، ہمارے بچوں کی فرما برداریوں سے بھر دیجئے، اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے یا اللہ پاک، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے یا اللہ، یا اللہ پاکستان میں پیٹرول کو اور بجلی کو سستا کر دیجئے یا غریبوں کے حالوں پہ رحم فرما دیجئے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہماری ایک بہن ہے، ہماری بہن ہے
اہلیہ اکرام اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ان کو بھی صحت کلی عطا فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.